بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آج کل ایک خبر گردش کر رہی ہے خاتون کے حوالے سے، جو عربک کیلیگرافی کے جو پرنٹ والے کپڑے پہن کے نکلی ہیں اور پھر لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے کہ انہوں نے قرآنی آیات والے کپڑے پہنے ہیں۔ اگرچہ اس پہ کوئی بھی قرآنی آیت تو نہیں ویزیبل ہوئی، جو پرومیننٹ ایک دو لفظ نظر آ رہے ہیں اردو کے الفاظ ہیں، لیکن حروف بہرحال وہ عربک کے ہیں اور عربک کی جیسی ہی اس کی لک آ رہی ہے۔ جو وہ خاتون نکلی ہوں گی گھر سے، تب انہوں نے دکھاوا تو شاید ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں ہوگا ہی، کیونکہ بازار جو جا رہی ہیں اس طرح کے کپڑے پہن کے، لیکن اس قسم کی نمود و نمائش تو انہوں نے امیجن بھی نہیں کی ہوگی جو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ ڈیفینیٹلی غلط ہے، لیکن اب وہ پتہ نہیں خاتون مسلمان ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے تو قابل احترام ہے یہ الفاظ، یہ حروف ہر لحاظ سے، چاہے حروف ہیں یا پورے پراپر الفاظ ہیں، ہمارے لیے بینگ مسلم ہمارے لیے یہ احترام قابل احترام ہے، ہم احترام کرتے ہیں، عقیدت ہے ہماری۔ لیکن اگر کوئی نان مسلم ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ذہن میں تو ان آیات کے لیے یا ان حروف کے لیے کوئی احترام یا عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہمارے لوگوں کا رویہ ہے، جو قرآن پاک کی حرمت کے نام پر اس خاتون کی جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے، انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جس کتاب کی حرمت کے نام پہ وہ کسی کی جان لینے جا رہے ہیں یا جان لینے کا ارادہ کر رہے ہیں یا اس پہ حملہ کر رہے ہیں، تو وہ یہ تو دیکھیں کہ وہ کتاب انہیں اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں۔ مطلب ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اتنا عدم برداشت، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، سارا دین جیسے اسی بات پہ رہ گیا کہ کسی کو کافر ثابت کرنا ہے تو سارا دین وہاں پر آ جاتا ہے۔ لیکن ہم اگر پریکٹیکلی دیکھیں کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اپنے دین پر، تو وہ شاید زیرو ہوگا۔ قرآن پاک کو کتنی دفعہ کھول کے پڑھتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو شاید کتنا عرصہ گزر چکا ہو، میں بھی کچھ لوگ پڑھتے بھی ہوں۔ اینی ہاؤ، بات ہے اپنے اندر برداشت پیدا کرنے کی، دین کو جانے بغیر یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کیا یہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ ہم تو اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں جو کہتے ہیں لوگوں کے خداؤں کو برا مت کہو، کیونکہ ہم ان کے جھوٹے خدا کو برا کہیں گے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ہمارے سچے خدا کو پھر وہ برا بھلا کہیں گے، ہمیں تو منع کیا گیا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس طرح سے ان کی تربیت کریں کہ ان میں ایکسیپٹنس آئے، ان میں برداشت کر، دوسروں کی رائے کو برداشت کرنا، اہمیت دینا، عزت دینے کی ضرورت کو پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ احساس پیدا کریں، ان میں برداشت پیدا کریں، ٹالرنس پیدا کریں۔ اس بات کی ضرورت آج سب سے زیادہ اس معاشرے میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اتارا، اپنی کتاب دی، بتا دیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کہ جس کا دل چاہتا ہے، ایک دو راہیں دکھا دیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اب جس کا جی چاہتا ہے وہ اس کو فالو کرے، اور جس کا نہیں چاہتا اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو سب کا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، ہر شے کا مالک ہے، اور وہ سب کی کسی کی روٹی بند نہیں کرتا، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے، وہ سب کو دے رہا ہے۔ تو ہمیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہم اپنی رائے ٹھونسنے کے لیے، تھوپنے کے لیے، جو اگر کوئی ہماری بات پر کنونس نہیں ہوتا، ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتا، ہم اس سے ذاتی اختلاف بنا لیتے ہیں اور ایک دشمنی بنا لیتے ہیں۔ اس چیز کی اجازت اللہ نے دی ہے، ہمیں بھی اپنے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا اپنی چونچ سے پانی ڈال رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا، وہ آگ تو بہت زیادہ تھی۔ تو اس چڑیا نے کہا میں جانتی ہوں اس سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن میں روزے قیامت اللہ تعالیٰ سے یہ تو کہہ سکوں گی کہ اللہ میں آگ بجھانے والوں میں تھی۔ تو بس یہی بات ہے، میری بات جہاں تک پہنچ جائے کہ آج ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں کہ ہمیں جو آج کے وقت کی جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور دوسروں کی رائے کو ایکسیپٹ کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اور اپنے بچوں میں بھی یہ پیدا کریں کہ دوسروں کی رائے کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ ہر شخص اپنی رائے قائم کرنے میں آزاد ہے۔ یہ جو ہمیں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے نا
اپنی رائے ٹھونسنے کی، اپنی رائے تھوپنے کی اور اپنے آپ کو ہی درست سمجھنے کی، یہ سارے فساد کی جڑ ہے۔ ٹھیک ہے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن دوسرے کی رائے کو بھی احترام دیں اور اس سے اس کو ذاتی اختلاف اور ذاتی دشمنی میں نہ تبدیل کریں۔ اور اسلام کے نام پہ اسپیشلی جب آپ کوئی قدم اٹھائیں تو آپ یہ ضرور دیکھ لیجئے، اور جب اس میں اسپیشلی آپ اتنا حد سے آگے بڑھنے لگیں کہ آپ کسی کی جان ہی لے لیں، تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کو اسلام اس بارے میں کہتا کیا ہے، جو آپ کرنے جا رہے ہیں، کہ آپ کا دین آپ کو اس کی اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔